السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مبارکہ آج ہم 13 اور 14 کو اکٹھا ہی اس کی تفسیر کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اصل میں یہ واقعہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد پیش آیا، تقریباً 250 سال۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، جو ہسٹری میں لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں وہاں سے لیا گیا ہے، کیونکہ اصل حق اور سچ بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا تقریباً 250 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا 3 صدی میں۔ اس وقت ابھی عیسائیوں کے اندر شرک آیا نہیں تھا، لیکن تقریباً اندر ہی اندر ان کی جڑوں کو کھا رہا تھا۔ یہ ابھی عقیدے کے لحاظ سے کہہ لیں کہ توحید پر ہی تھے، لیکن عقیدے میں ان کے اندر ہی اندر جو بگاڑ پیدا شروع ہو چکا تھا، اس کی بنا پر اس بات کو سمجھیں کہ پہلے اصل میں ان میں کشمکش تھی کہ شرک اور توحید کی، شرک اور توحید کی، کہ شرک کیا ہے اور توحید مطلب وحدانیت کیا ہے۔ اب یہ جو وقت آیا تھا، جو وقت نے کروٹ بدلی تھی، اس میں کشمکش یا کہہ لیں کہ جدوجہد جو تھی وہ عروج پکڑ رہی تھی کہ صرف اہل توحید کی، مطلب اس میں سے شرک کو نکالا جا رہا تھا اپنی اصلاح کے ساتھ۔ ان کی تربیت، ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ چیز پنپنا شروع ہو گئی تھی کہ وحدانیت کی طرف آنا۔ تو جو اہل توحید تھے ان کا جھگڑا تھا کہ ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو قیامت والے دن جو ہمارا جسم ہوگا تو کیا آیا اس کے ساتھ روح کو بھی اٹھنا ہوگا؟ کیا ہم خالی ہمارے جسم کے ساتھ ہی، مطلب ان کا عقیدہ آخرت بھی تھا، اللہ پر یقین بھی تھا، لیکن ایک بلا وجہ کا بحث مباحثہ ان کے درمیان، جو اہل توحید والے تھے ان کے درمیان، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہر وقت ہوتی تھی کہ کیا ہمارا جو جسم اٹھایا جائے گا اس میں روح بھی شامل ہوگی، یعنی روح ہی کا سارا مشاہدہ کرنا پڑے گا اس کو بھی اور ہمارے جسم کو بھی۔ بالکل اسی طریقے سے اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں جیسے آج کے مسلمانوں کے اندر کیا ہے، یہ بحث اکثر آتی ہے، آپ نے سنی ہوگی علماء کے درمیان بھی، عام انسانوں کے درمیان بھی، کہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، تو معراج جو سفر تھا کیا وہ جسمانی تھا یا روحانی بھی تھا؟ کیا اس میں روح بھی شامل تھی یا جسم یہی رہ گیا اور صرف روح کو معراج کروایا گیا؟ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب میری اس طرح سے جلدی سے۔ تو لہٰذا ان کا عقیدہ تو مضبوط تھا، لیکن اس دور کی بات، اتنی پرانی بات، اس دور میں سیم اسی طریقے سے بات کی جا رہی تھی، بحث مباحثہ تھا کہ ہم جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا محض ہماری روح ہی کو عذاب بھگتنا ہوگا، قبر کا عذاب یا جسمانی عذاب، تو اس میں روح بھی شامل ہوگی یا جسم۔ تو لہٰذا چونکہ اب تو وقت ہی بدل گیا، ہم جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، تو یہ اس وقت کے بحث مباحثے کے وقت، یہ ان کے اندر اس دور میں یہ بحث چلتی رہتی تھی کہ کیا ہم جسم کے ساتھ داخل ہوں گے یا روح بھی شامل ہوگی۔ تو جب ہم بیسیکلی ہم جب دین سے ہٹ جاتے ہیں نا، دین کو الٹ پلٹ اپنے باتوں میں نکال لیتے ہیں، اس کے اندر اپنے ہی مفروضے بنا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر بات کو اپنی عقل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگ پڑتا ہے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے کہ آیت کو، قرآن کی آیات کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جب تک سائنس ہمیں کھول کر نہیں بتاتی، پروف کے ساتھ نہیں بتاتی، ہاں کہ یہ ہوا اور یہ معاملات ہیں، تب تک ہمارا جو دماغ ہے اس کو اس طرح سے نہ خود سروے کرتا ہے، نہ اس کو جانچتا ہے، نہ اس کی تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا جب کہتی ہے سائنس میں کہ شہد کے یہ فوائد ہیں، زیتون میں یہ ہے، مکھی کے شہد میں یہ ہے، یہ ریشم ایسے پھر ہم کہتے ہیں ہاں 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 یہ تو بات ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی بات کو، اللہ کی بات کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کو
اللہ کی بات کو مکس کر کے ہم نعوذ باللہ اپنی ناقص عقل کے مطابق اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہم جان رہے تھے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، جو لوگ کہف کی طرف، جو گروہ کہف کی طرف چھپ گیا دین کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اللہم فقہنی فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا جب ہم، تو وہی الہی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری عقل، نگاہ بہت کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو، مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھتا آتا ہے۔ آج سے جیسے 2 صدیاں پہلے دیکھ لیں یا 1 صدی پہلے دیکھ لیں، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ہوائی جہاز یا لوہا اتنا ہیوی آسمان میں اڑایا جائے۔ اب انسان ہوا میں اڑ رہے ہیں، کاریں چل رہی ہیں، لفٹ بن رہی ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، ٹاپ سے ٹاپ تک پہنچا جا رہا ہے، سیاروں کو ڈسکور کیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل تب نہیں جانتی تھی، وقت لگتا ہے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم سکھایا ضرور ہے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا کائنات کی ہر چیز جو ہے بیسیکلی ہماری سوچ سے بالکل باہر ہوتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں ہم محدود سوچتے ہیں۔ آج تک نہ زمین، نہ آسمان، نہ صحرا، نہ پھل، نہ سمندر، ہم کسی کی بھی گہرائی کو آج تک اچھے طریقے سے کہاں سمجھ پائے ہیں، جو روح اور قیامت اور قبر کو جان سکتے تھے۔ تو اس وقت یہ بحث، یہ دور تھا، اس وقت جب اس گروہ میں، اس بستی میں یہ معاملہ مشہور تھا کہ کیا قبر میں جانے کے بعد ہماری روح بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر ان جو لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ انہی کا جواب تھا کہ ان کو سب کے سامنے تقریباً 300 سال کے بعد، جن کی کروٹیں بھی وہ بدلتے رہے اللہ تعالیٰ ہی، تو ان کو دوبارہ اٹھانا ان لوگوں کی ہدایت کا یقین کے ساتھ ذریعہ بن گیا، جو لوگ صرف وحدت توحید پر تو تھے لیکن ان کے اندر یہ جو بحث شامل تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کو اٹھایا 300 سال بعد، جبکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ تو کب کا وفات پا چکا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 2-2.5 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھا اور پھر سارے معاملات کی تحقیق کی، تو جان لیا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور اس بات کی دلیل کہ وہ جو مانگتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح دکھایا کہ 300 سال تو بڑی دور کی بات ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کچھ بھی کرنا ممکن ہے۔ ان کے سامنے وہ زندہ ہوئے، کھایا پیا، پھر اپنی زندگیاں گزاری توحید کے اوپر۔ تو یہاں پہ جو لفظ تھا نحن نقص علیک، یہ جو جھگڑ رہے ہیں اے نبی، آپ ان کو ٹھیک ٹھیک بتا دیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ ایک گروہ تھا، کس کا؟ نوجوانوں کا۔ یہاں پہ نوجوان اسپیشل کہا گیا، نوجوانوں کا جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدا، اور پھر ہم نے بھی کیا کیا، ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، کہ وہ تقوی میں اتنے مضبوط کہ انہوں نے گھر بھاڑ، اپنے بچے، سب کچھ، آسائشیں آرائشیں، امیر گھروں کے لوگ تھے، سب کچھ چھوڑا صرف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے جان چکے تھے، حقیقت کو مان چکے تھے، دل سے جانتے تھے حق اور سچائی کا راستہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، لہذا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، تو اللہ نے بھی ان کو راستہ دکھایا۔ اگلی آیت ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو مزید کیا دیا، قوت دی، ہمت دی، طاقت دی، ان کے اندر صبر کو پیدا کر دیا کہ وہ ہر طرح کے ظلم، پریشانی، تکلیف کو برداشت کر سکیں۔ اذ قاموا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اسٹوڈ اپ ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پہ جو قامو ہے، یہاں پہ 2 معنوں میں آتا ہے، میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں۔
فقالو تو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب، کتنی خوبصورتی سے انہوں نے کہا ہمارا رب، ربنا فقالو ربنا اے ہمارے پروردگار، مطلب ہمارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کتنی عظمت ہے ان کے تعارف میں، ان کے دلوں میں، کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ کتنی خوبصورتی اور کس قدر اچھے طریقے سے انہوں نے کہا۔ ما دونہی لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہی کسی اور سوائے اس کے کسی اور معبود کو، الہا لقد ہرگز نہیں پکاریں گے کسی دوسرے معبود کو۔ پوری قوت سے انہوں نے ریفیوز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ ہم کسی اور کو پکار ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے شرک کو توحید سے علیحدہ کرنا۔ وَإِذْ قَامُوا، یہاں پہ بات کو سمجھیں کہ وہ قاموں کیا تھا، وہ قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، قیام کرنا، رکوع سجود کرنا، یعنی وہ نہ صرف جاگے، یہاں پہ یہ دو معنی آتے ہیں، نہ صرف وہ جاگے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھ کھڑا کیا، بلکہ توحید کا جاگنا بھی تھا، دین حق کا جاگنا، اللہ کو سمجھنا، توحید کو جگانا، واحد احد کو پہچاننے کے بعد وہ چند لوگ کس طرح اپنے بیوی بچے محل چھوڑ چھاڑ کر صرف الہ کی طرف، سبحان اللہ، صرف الہ کی طرف انہوں نے اس وقت شرک کو کفر سے علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے ہر چیز کو علیحدہ کر دیا، ان کا انکار کر دیا ہر چیز کا، کیونکہ ان کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا ان کو اس کے اندر بے انتہا برائیاں تھی، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ وہ ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے الہ کی طرف انہوں نے اپنے بادشاہ سے بغاوت کی، لیکن الہ کی طرف کیا کیا؟ طلب کی، ہدایت مانگی کہ ہم ہرگز کسی کو نہیں پکاریں گے، ہرگز کسی کو نہیں مانیں گے، لقد قلنا اگر ہم ایسا کہیں گے تو اذن شططا، سبحان اللہ، تو کیا ہم نے جھوٹ حق سے دور رہے؟ نہیں۔ بات کو سمجھیں، شطط کہتے ہیں دریا کے اس کنارے کو جہاں سے پانی علیحدہ ہوتا ہے۔ بات کو سمجھیں، شطط کہتے ہیں دریا کے اس کنارے کو جہاں سے پانی علیحدہ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اور حق سے دور بات کو شطط کہتے ہیں۔ جو حق سے دور ہو گیا وہ کیا بات ہو گئی؟ وہ شطط ہو گئی، مطلب خلاف حقیقت بات، جھوٹ۔ اب آپ خود بتائیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت جو بات ہوگی وہ جھوٹ ہوگا نا۔ تو شطط زیادتی کے معنی میں بھی آتا ہے اور جھوٹ کے معنی بھی ہو گئے۔ تو یہ بڑی بہت ہی بری اور بڑی زیادتی والی بات ہوگی کہ ہم رب السماوات والارض کو چھوڑ کر اللہ کو الہ نہ مانیں اور کیا کریں؟ ان کے علاوہ دوسروں سے مانگے، جو خود اللہ کے مرہون منت ہیں، جو خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔ تو یہاں پہ انہوں نے اللہ کی بڑائی، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے یہی الفاظ دہرائے کہ ہم اس پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اس بات کا ارادہ کر کے ہی اس غار میں داخل ہوئے، اور اس ارادے سے ہی وہ دنیا سے روپوش ہوئے وقتی طور پہ کہ ہم جب حالات ٹھیک ہوں گے جا کے بتائیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بڑا خوبصورت الفاظ ہیں، قلنا اذا شططا، ہم حق بات سے دور نہیں ہو سکتے، ہم برائی کی طرف آ ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اندر بھی اتنی مضبوطی اور استقامت اور توحید عطا فرما دے کہ ہم آخرت میں بھی سرخرو ہوں اور دنیا میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔